چلتے ہیں ہم سبق نمبر 30 کے تھرڈ پارٹ پہ. اس میں ہم گرامر پڑھیں گے، ظنّا اور عربی بول چال. ظنّا اور عربی بول چال. دیکھیے یہ ہدایات ہم جانتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں. جو پریکٹس نہیں کر رہے وہ نہیں سیکھ رہے، ان کو دقت ہو رہی ہے، کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی انہیں. پلس اور جو جتنا ٹی پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے سینسز کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اتنا اچھا سیکھ رہے ہیں. گرامر ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے، یعنی کہ اسم، فعل اور حرف، ان سب کے اشارے ٹی پی آئی کے ذریعے سے ہم پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کورس کی اصل ٹی پی آئی نہیں ہے. شیطان اتنا زیادہ سمجھدار ہے کہ کہیں نہ کہیں مات دے دیتا ہے. یہ پریکٹس کرنا اچھا لگنے لگتا ہے، اور جو اصل الفاظ آنے ہیں قرآن میں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یاد کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو ایسا فریبی ہے، وہ ایسا دھوکہ دیتا ہے. بولے صاحب ٹی پی آئی کی پریکٹس کر لو خوب، ان کی کیا ضرورت ہے قرآن کریم کی آیات کی، یا وہ بیچ میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس کو شارٹ کیا جائے، ہمارے پاس ٹائم کم سے کم ہے. تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کے کچھ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے، وہ بھی یہ وسوسہ ڈلواتے ہیں. تو اصل اس کی ٹی پی آئی نہیں ہے. ٹی پی آئی تو ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے اس کے گرامر کو سیکھنے کے لیے، وہ سیکھیے. مگر اصل تو الفاظ وہی جو قرآن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ تو وہی الفاظ ہیں جو آپ اور ہم سیکھ رہے ہیں لٹریچر پورشن کے اندر. تو ہم نے فعل پڑھا، یہ فعل کی پوری ٹیبل ہے. 3 طرح کے: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور فعل نہیں. یہ خوب پریکٹس کر لی ہم نے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ 4 طرح کے لیول 1 کے اندر پڑھ کے آئے تھے: فتح، نصر، ضرب، سمیع. اگر ہم قرآن کھولیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی. کان کھول کر سن لو. سمیع. اس کے بعد یہ سب تو ہم نے لیول 1 کے اندر پڑھ کے آئے تھے، یہ کہلاتے تھے صحت مند افعال. اور یہ لیول 2 کے اندر پڑھ رہے ہیں ہم. یہ سب ہم نے پڑھ ڈالے. کیا ہے ذرا ان کو بھی یاد کر لیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، یہ دیکھیے دونوں ہوگا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا، بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا. اس لیے ہمیں چاہیے دعا کریں ہدایت کی. یہ سب ہم نے پڑھ لیے. اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک لیٹر کمزور آ رہا تھا، الف، واو، کہیں یا کچھ بھی آ رہا تھا. اب ایک یہ ہو گئے ہمارے. اب ایک تیسری برادری ہے، وہ بھی 3 لیٹر سے، مطلب 3 حروف سے مل کے بنی ہوئی ہے، اس لیے کہلاتی وہ بھی ٹرائی لیٹرل یا ثلاثی مجرد ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ ریپیٹ، کوئی ایک حرف ریپیٹ ہو جائے. جیسے دیکھیے زوئے بنا ہے اور نون پہ تشدید لگی ہوئی ہے، تو یہ ہو گیا زوئے نون نون. رہے تو 3 ہی، مگر دوسرا والا ریپیٹ ہو رہا ہے. تو ایسے ہی غنہ اور غلہ، یہ 2 اور پڑھیں گے ہم کہ یہ اور اس جیسے الفاظ قرآن میں 1300 بار آئے ہیں. یہ وربس 1300 بار آئے ہیں. تو غنہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ظنہ. غنہ اس نے گمان کیا، ظنّا اس نے گمان کیا، ونو ان سب نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا، وننتا آپ نے گمان کیا، ظلمتا آپ نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتا. ظننتا آپ نے گمان کیا، وننتو میں نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا. ظننا ہم سب نے گمان کیا، اور ونت اس عورت نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، یظنون وہ سب گمان وہ سب کرتے گمان ہیں، کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، یظنون یظن آپ گمان آپ کرتے گمان ہیں، کرتے ہیں،
अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, अज़न्नु मैं गुमान करता हूँ, अज़न्नु नहीं है ये, अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तज़ुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, तज़न्नुना आप सब आप गुमान सब करते गुमान हैं, करते हैं, नज़ुन्नु हम सब गुमान करते हैं, नज़न्नु हम सब नज़न्नु गुमान हम सब करते हैं, गुमान करते हैं, तज़ुन्नु वो एक औरत गुमान करती है, तज़न्नु एक औरत तज़ुन्नु गुमान करती है, एक औरत गुमान करती है, देखिए जुन्ना गुमान कर, ज़ुन्ना गुमान कर, जुन्नू गुमान करो, ज़ुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तज़ुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नू मत गुमान करो, ला तज़ुन्नु मत गुमान करो, ज़ॉन गुमान करने वाला, ज़ॉन गुमान करने वाला, मज़नून जिसका गुमान किया जाए, मज़ून जिसका गुमान किया जाए, और ज़न गुमान करना, ज़न गुमान करना, कुरान ने इसको ही कहा है, इन बाद ज़न्नी इस्मुन, बहुत सी बदगुमानियां गुनाह होती हैं, कुरान ने इसका जिक्र किया है, और हम बात बात पे बदगुमानी करते हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, इन बदगुमानियों की वजह से कुरान ने मना किया है स्ट्रिक्टली, इन बाद वन्नी इस्मुन, बहुत सी बदगुमानियां तो गुनाह होती हैं। तो एक बार इसकी शॉर्ट टेबल पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़िए मेरे साथ। वन्ना उसने गुमान किया, यजुन्नु वो गुमान करता है, अब देखिए ये है जुन्ना, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आया है तो यहाँ पर भी चेंज आ गया, जुन्ना गुमान कर, ज़ॉन गुमान करने वाला, मज़नून जिसका गुमान किया गया, और ज़न गुमान करना। अब इससे मुताल्लिक अरबी बोलचाल देखते हैं, देखिए क्या है, हल क्या, वन्ना उसने गुमान किया, खैरन अच्छा, क्या उसने अच्छा गुमान किया, तो जवाब हो जाएगा नाम हाँ, वन्ना उसने गुमान किया, खैरन हाँ उसने गुमान किया अच्छा। देखिए हल के जवाब में हो गया नाम, जन्ना के जवाब में रहा जन्नई, और खैर के जवाब में रहा खैर। तो ये थर्ड पर्सन में गायब में सवाल जवाब का सिस्टम ऐसे ही चलता है। अच्छा अब देखें आगे, हल का मतलब क्या, वन्नू उन सब ने गुमान किया, खैरन क्या उन सब ने गुमान किया अच्छा, तो जवाब नाम हाँ, वन्नू उन सब ने गुमान किया, खैरन हाँ उन सब ने अच्छा गुमान किया। तीसरा है जी, तीसरा सवाल है, हल वनंता खैरन, हल का मतलब क्या, मैं आपसे कह रहा हूं, हल क्या वनंता आपने गुमान किया, खैरन अच्छा क्या आपने गुमान किया खैरन, तो आप कहेंगे जवाब में नाम जनंतु खैरन हाँ मैंने गुमान किया, वनंतु खैरन हाँ मैंने गुमान किया अच्छा। अल्लाह करे ऐसा हो हम अच्छे गुमान करने वाले हो जाएं। बदगुमानियों की बुनियादों पे आधे आधे शादी ब्याह के तला जो रिश्ते हैं वो कचहरियों में पड़े हुए हैं, तलाक़ें हो रही हैं, ये बदगुमानियाँ झगड़े हो रहे हैं, वो पड़ोसी मेरा जो है वो मेरा भला नहीं चाहता, बहुत ही बुरा है वो, तो ये खुद ही गुमान करे बैठे हैं बुरा गुमान उसके बारे में, ये हमारे चाचा, ये हमारे ताया, ये हमारी खाला, ये हमारे चाचा, ये हमारे फुप्पो, ये हमारे वो, ये तो हमारा अच्छा चाहते ही नहीं है, उनके बेचारों के कभी दिल में भी नहीं गुजरी ये बात, वो खैर ख्वाही चाहते हैं, दिल में भी नहीं गुजरी बात, ये गुमान करे बैठे। तो जब दिल में ऐसा गुमान कर रखा है, एक आइडिया, एक दिमाग में एक आइडियोलॉजी सेट हो गई इसी गुमान के बेस पे, क्या ये तो है बुरे,
تو جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم ریئیکٹ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ برے لوگ ہیں, وہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہی ہیں کہ خرابی انہوں نے کری ہوتی ہے, خرابی ہم نے اپنے دماغ میں ڈال رکھی ہوتی ہے, اس سے تباہی شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن اس درجے جا کے اصلاح کرتا ہے کہ قرآن ایک ایسے معاشرے کی بات تشکیل کرتا ہے جو بہت مضبوط معاشرہ ہو. وہ معاشرہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا وہ امت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. جس امت کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہو, پھوٹ والی پھوٹ نہیں, فرقوں والی, اس کی تو بات ہی نہیں. اس کو تو اسلام کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ فرقہ بھی نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے مسلمانوں کے بیچ میں. وہ تو اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جاتے ہیں فرقے بنا کے. بات یہ ہے میاں بیوی کی آپس میں بدگمانی کرے ہوئے ہیں, ہائے ہائے اور کائیں کائیں ہو رہی ہے, اور جھگڑے ہیں آپس میں, برے گمان کرے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک مقصد کے لیے کیسے چل سکتے ہیں؟ آگے چلیں گے ہی نہیں. وہ ایک گھر, اب میاں بیوی ایک یونٹ ہو گئی, اب بچوں کو بھی لے لیجئے ساتھ میں, بڑوں کو, ایک یونٹ بن گیا. اب یہ سب آپس میں بدگمانیوں کے ساتھ یہ پورا گھر اس مقصد کے تحت کیسے چل سکتا ہے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے. اب اس گھر سے بہت سارے گھر مل کے ایک ایسا سوسائٹی بنتی ہے. اب ہر گھر میں جب یہ بدگمانیاں ہوں اور ایک گھر کو دوسرے گھر سے بدگمانی ہو تو ایز اے ہول وہ سوسائٹی برباد ہو گئی. وہ اس مقصد, وہ لنگڑی ہو گئی, لولی ہو گئی, وہ چل نہیں سکتی آگے اس مقصد کو لے کے. اب جب وہ سوسائٹی برباد ہوئی, سوسائٹی سے کنٹری بنتی ہے, یا سوسائٹی سے سمجھ لیجیے پوری امت بنتی ہے. تو امت میں بدگمانی کا کیڑا ایسا ہے کہ تباہی اور بربادی ہو گئی, نگیٹیوٹی پھیل گئی. اس نے پڑوسی نے آپ کے بارے میں کبھی برا دل میں بھی گمان نہیں کرا, اور یہاں دل میں پکے طور پہ یہ بٹھا لیا ہے کہ یہ میرا برا چاہتا ہے. اچھا اگر چاہتا بھی ہے تو برا, تو آپ نے کیوں برا گمان کر رکھا ہے؟ قرآن نے تو منع کیا ہے. آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ برا ہی گمان کرے ہوا ہے آپ کے بارے میں, یا کوئی آپ کے پاس پختہ ثبوت ہے؟ ہوا ہوائی باتیں نہیں, ہمارے پختہ ثبوت پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ وہ نکڑ پہ نکل کے جا رہے تھے, آپ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ تمہارے بارے میں بڑا برا سمجھ کہہ رہا تھا. یہ ہوتے ہیں ہمارے پختہ ثبوت, سنائی ہوئی باتیں. قرآن جن کو کہتا ہے جب کوئی فاسق آ کے تمہیں کوئی خبر دے تو اس خبر کو سن کے اقدام مت کر لینا کچھ. اور اس نے کہہ دیا, آپ نے مان لیا, دل میں لیے بیٹھ گئے, اور وہ جھوٹا مکار تھا. وہ اصل میں اس کے ایمان کی کیا بات ہوگی جو غیبت کر رہا ہے کہیں کھڑا ہو کے؟ سوچ لیجیے ذرا, آپ کن لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں جو غیبتیں کر رہے ہیں, اور اس سے اپنا ذہنی سکون پہلے نمبر پہ اپنا خراب کرتے ہیں. اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اپنا ذہنی سکون خراب کر لیتے ہیں. ہلکے ہلکے حصوں میں کٹ رہے ہوتے ہیں, کڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو وہ بیچارہ اپنا کچھ, اس کے گھر میں کچھ اچھا ہوتا ہے نا تو خود غمزدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں یہ گمان تھا نا کہ یہ تو برا ہی چاہتا ہے ہمارا, اس کا اچھا ہو رہا ہے. یہ نگیٹیوٹی آپ کو اور برباد کر دیتی ہے. ورنہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش دلی سے شامل ہوئیے, آپ کو پازیٹیوٹی ملتی ہے. یہ نیچر کا رول ہے. یہ دیکھیے, کسی کے گھر کچھ اچھا ہوا ہو, کچھ بھلا ہوا ہو, آپ جائیے, تحفہ ہو لے کے جائیے, نہیں ہے تو بغیر تحفے کے جائیے, اس کو مبارکباد دے کے آئیے دل سے, آپ کو اچھا لگے گا. یہاں تو بدگمانیوں کے بعد جاتے ہیں, اور وہ چھوڑو رشتہ داروں کو, چلیے تو پڑوسی, یہ تو باہر ہو گئے. گھر میں سگے بھائیوں میں, سگے بھائی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرے ہوئے, ایک دوسرے کی خوشی سے حسد کر رہے ہیں. تو یہ کیسے تشکیل ہو جائے گی اس معاشرے کی؟ اس معاشرے میں تو پھر کورٹ کیسز ہی ہوں گے, چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کے ڈسپیوٹس پہ جھگڑے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے ہوں گے. بدگمانی بنیاد بنتی ہے. بہرحال یہ ساس بہو کے, معافی چاہوں گا, ساس بہو کے رشتوں میں تو بہت زیادہ چلتی ہے. دونوں بدگمان ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ. وہ بدگمانی کی بات ایک اچھی چیز, ایک اچھا عمل بھی سامنے والے کا بدگمانی کی وجہ سے برا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ اینالائز کر کے دیکھیے گا, اور یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر پریشانی کھڑی ہوتی ہے. بدگمانی اپنی زندگیوں سے ختم کیجیے, اچھا گمان کیجیے اس کے بارے میں. حل ظننتم خیرن, حل کا مطلب کیا, ظننتم آپ سب نے گمان کیا, خیرن اچھا, تو آپ کہیں گے نام ظننا خیرن, ہاں ہم سب نے گمان کیا اچھا. ماضی میں پڑھا ہم نے, مضارع میں دیکھ لیتے ہیں. حل کیا, تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں, خیرن کیا آپ سب گمان کرتے ہیں اچھا. جواب ہو جائے گا نام, ہاں, نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں, خیرن اچھا, ہم سب گمان کرتے ہیں اچھا. ویسے یہ جھوٹ بات ہے, اسے پریکٹس میں کہنے کے لیے ہم برا گمان کرنے والے ہیں. شاید امت کی مجموعی گندی صفت, گندی عادت بن گئی ہے یہ بدگمانی پالنا.
جو دوسری ترقی یافتہ جو قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہوتی ہے بدگمانی کی. ترقی یافتہ قوم ہے, ہم تو ہے نہیں ترقی یافتہ قوم, ہمارے اندر تو جمود آ گیا ہے, سڑ رہے ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے. جیسے پانی ہوتا ہے نا, کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے نا وضو کے لائق نہ پینے کے لائق, ایسے ہی ہماری سوچ یہ کھڑے کھڑے سڑ چکی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کتاب کے ذریعے اس سوچ کے اندر گردش ہی نہیں پیدا کری ہم نے, تو وہ سڑ گئی سڑے. میرے گروپ والے نے یوں کہہ دیا, اس نے وہ کتنا اچھا انسان تھا, رہے گا انسان, وہ اس درجے کا تزکیہ نہیں کر سکتا آپ کا جیسے اللہ کی کتاب کرتی ہے. تو اللہ کی کتاب سے اس سے چمٹ جائیے. اور قرآن نے تو کہا ہے, بتائیے کتنا مطلب, والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. رسول کے تو 4 کام بتائیں. یتلو علیہم آیاتی, وہ آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, اس کے پیچھے خود بھی چلتے تھے, لوگوں کو بھی تاکید کرتے تھے اس کے پیچھے چلو. وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور فارمولا تھا تزکیہ کرنے کا؟ اسی کتاب کے ذریعے تزکیہ کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اسی کتاب سے کتاب کا علم دیتے تھے. والحکمہ, اور اسی کتاب سے حکمت کا علم نکال کے دیتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے, جو سیرت ہے, اس کے اندر حکمت جہاں جہاں آپ کو لگی ہوئی ملے گی نا, وہ قرآن کی کسی آیت کا یا آیت کی کمبینیشن کا یا کسی سچویشن کا اپلیکیشن ہوگا. نہیں آئی ہماری سمجھ میں وہ بات الگ رہی, ہم نے اس کو سیپریٹ چیز سمجھ لیا. تو یہ ہمارا جو روٹ ہے, منبع اور سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ان کی تعلیمات ہے. ان دونوں کی روشنی میں ہمارے جو بڑے ہیں ان کی تعلیمات ہے اور ان کی بات ہے. یہ ترتیب ایسے ہی چلنی چاہیے. اس کتاب کو سیکھیں, سیکھ سیکھ کے آگے بڑھیں, زندگی میں اتاریں. اگلا ہے فعل امر. اب میں آپ سے کہوں ظنوا, گمان کرو, خیرن. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے حکم کے درجے میں, میری کیا حیثیت کے میں حکم کروں, درخواست ہی کر سکتا ہوں. ظنوا خیرن, ہاں اللہ کہہ سکتا ہے آپ سے, تو تصور کیجئے. اب میں تصور کے کانوں کو کھولیے, اللہ تعالیٰ آپ سب سے کہہ رہا ہے ظنوا خیرن, اچھا گمان کرو. آپ کہیے سوف نظن خیرن, ہم جلدی اچھا گمان کریں گے. کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں ابھی سے. جیسے غنہ ہے, اس نے گمان کیا, ایسی ردہ ہے, اس نے رد کیا یا اس نے واپس کیا. اس کا یہ آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو, اور جو لوگ بنائیں گے ان کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا. تو ہمارا سبق نمبر 30 کا بھی یہ پورشن کمپلیٹ ہو گیا, سی پورشن.